السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمتی ملفوظات، دھیان کے ساتھ سنیے اور جب دین عورت کی زندگی میں آتا ہے، حضور نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور بہترین متاع، بہترین فائدے کی چیز وہ نیک صالح عورت ہے۔ بہترین متاع، عورت نیک ہو جائے، اس کے زندگی میں صالحیت آ جائے، کیونکہ عورت یہ اس کے ہاتھ میں مستقبل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں آئندہ آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہے۔ ماں کی گود بچے کا مدرسہ ہوا کرتی ہے، اب یہ جیسے تربیت کرتی ہے آگے چل کر اولادیں بھی ایسے ہی پروان چڑھتی ہے۔ عورت کی زندگی میں جب دین ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو دین سکھاتی ہے، اور جب دین نہیں ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو بے دینی سکھاتی ہے۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ماں اگر دیندار ہوتی ہے تو اسے سمجھاتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر اس کے زندگی میں، ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، ماں خوش ہو کے لوگوں کے سامنے کہتی ہے دیکھو میرا بچہ کتنا چالاک ہے، ابھی سے وہ جھوٹ بول لیتا ہے۔ یہ بے دینی کی نوسط ہے۔ بچے ناچنے گانے لگتے ہیں، ماں کو خوشی ہوتی ہے جب بے دینی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی اسکول میں نچا رہا ہے، کوئی کہاں نچا رہا ہے، ماں باپ خاموش رہتے ہیں کہ چلو کیا بات ہے، پروگرام میں تو حصہ لیا، بلکہ اور خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو ہمارے بچوں نے اسکول کے پروگرام میں کیسا ڈانس کیا۔ یہ بے دینی کی نوسط، اپنے اولاد کو نچا رہے، ان کے جھوٹ بولنے پہ خوش ہو رہے، اس کو چالاکی کا نام دے رہے۔ اور دوستو بزرگ عزیزو، ماں جب دیندار ہوتی ہے اس کی کوکھ سے عبد القادر جیلانی جیسے بچے وجود میں آتے ہیں، کہ وہ بھی تو ماں ہے جس نے اپنے بچے کو یہ سکھایا دیکھ بیٹا چاہے جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ ڈاکو حملہ کر رہے ہیں اور سب کچھ لوٹ رہے ہیں، لیکن ڈاکوؤں کو پتہ نہیں ہے ان کے پاس پیسے کہاں رکھے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پیسے ہیں تو اگر یہ کہہ دیتے نہیں ہے جان چھوٹ جاتی اور پیسہ بھی چھوٹ جاتا، لیکن کہنے لگے ہاں میری ماں نے وہ اندر کپڑے کے اندر سل دیے ہیں، میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ بس یہ سچائی ڈاکوؤں کے ایمان میں داخل ہونے کا اور ڈاکوؤں کے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ عورت جب دیندار ہوتی ہے اس کی نسلیں دینداری کے ساتھ پروان چڑھتی ہے، پھر اس کی نسل میں کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھ لیجیے، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہو رہے، ماں نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ آج اتنے لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے میرے ہاتھ پر۔ ماں کہنے لگی بیٹا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، بچپن میں جب بھی میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ مائیں تربیت کرتی ہے اولادیں، دنیا کے اندر کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں وجود میں آتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے سوچا ایک لوتا بیٹا ہے، چاہوں تو اس سے کام کروا لوں، گھر کا خرچ چل جائے گا، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، چلو اس کی آخرت بھی بن جائے میری بھی آخرت بن جائے۔ مدرسے میں لے جا کر چھوڑ دیا،
استاد سے کہا اکلوتا بیٹا ہے، گھر آنے نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو ماں کی ممتا کو جوش آ جائے اور اس کی تعلیم کا نقصان ہو جائے۔ اب بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب ماں کی یاد ستانے لگی، استاد سے اجازت چاہی تو فوراً منع کر دیا، لیکن بچہ ہے، ضدی ہے، بار بار اجازت مانگ رہا ہے۔ استاد نے کہا ایسا کرو، آج ڈبل سبق سنا دو، تمہیں چھٹی دے دی جائے گی۔ انہوں نے ڈبل سبق یاد کر لیا۔ اب جو استاذ کو سنایا تو کوئی عذر ان کے پاس باقی نہ رہا تو اجازت دے دی، چنانچہ گھر چلے۔ ماں گھر کے اندر ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ یہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کی نماز پوری ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بایزید ہوں۔ تو ماں نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا میرا بایزید تو مدرسے میں ہے، تم کس کے بایزید ہو؟ بچہ فوراً سمجھ گیا ماں ملنا نہیں چاہتی۔ واپس آئے اور مدرسے میں اس وقت تک تعلیم حاصل کرتے رہے جب تک کہ پوری طرح سے عالم دین اور مفتی دین اور محدث دین اور وقت کے ولی جب تک نہ بنے اس وقت تک اپنے گھر واپس نہیں گئے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ ایسے بے شمار واقعات تھے۔ ماں جب تربیت کرتی ہے دنیا میں قطب اور ابدال پیدا ہوتے ہیں، ولی